اسماعیل بھائی کا بھانجا جو میرا 40 سال پرانا دوست ہے امیر میمن، یہ جی ڈی اے کے آپ کے برابر میں ڈی جی بیٹھے ہیں کمبرانی صاحب، اور جتنی دیر میں نہیں آیا اب میں یہ باتیں آج کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زیبا تمہارا ایک قصور تو یہ کہ تم جنرل باڈی میں نہیں آئے، تو 99% باتیں جو تم نے مجھ سے مطالبے کیے ساری گفتگو میں نے جنرل باڈی میں کی تھی، لیکن اوپر نہیں تھی، نیچے بیٹھی تھی۔ ہاں تم آئیں گے، میں گورنر کو لے کے تمہارے پاس آیا تھا۔ ہاں عمران میرا چھوٹا بھائی، ہاں سنو میری بات سنو نا، تم ہو بھی سننی اور میں بھی، تو ہم سنتے سناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسماعیل ہمارے بھائی تھا، آپ لوگوں نے بہت کام کیا آپ نے، اور شہزاد بھائی نے، بہروز بھائی بھی ابھی شوٹ چھوڑ کے آئے تھے، میں نے انہیں فون کیا تھا، جنہوں نے رؤف نے ان کے ساتھ کام کیا، سب نے شاندار آدمی تھے۔ اچھا سنو نا، لیکن ایک اعزاز مجھے حاصل ہے، پچھلے سال اسماعیل تارا کا پرائڈ آف پرفارمنس کرایا آرٹس کونسل آف پاکستان، اور میں نے کرایا کیونکہ میں مرکزی کمیٹی اسلام آباد کا ممبر، اور اقبال بھائی کا بھی ہوا اس سال، اور بھی جتنوں کے ہوئے ہیں نا۔ نہیں پرائڈ آف پرفارمنس میں 10 لاکھ روپے والا۔ آپ اللہ نہ کرے آپ جلدی مر جائیں، آپ کی زندگی میں ملے گا وہ بہت کچھ ہے آپ میں۔ اور دوسری بات میں تو یہ خوشی ہو رہی تھی کہ 10 12 14 سال پہلے ایک خوفناک لڑائی بہن بھائی میں ہوئی تھی، جس میں لڑی یہ تھی، میں نہیں لڑا تھا اس سے، اور آج جب میں وہاں سے آ رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں یہاں نہیں ہوں، تو جو اس نے تقریر کی مجھے معین اختر یاد آ گیا۔ معین اختر کے جلسے میں کون کون تھا تعزیتی جلسے؟ آپ بھی تھے، نعمان تھا، میں نہیں بلکہ لیاقت جو سولجر کا جلسہ تھا، معین بھائی تقریر کرنے آئے تھے، اور یہاں تھوڑے سے لوگ تھے، اور میں نا ابھی ان کی تقریر چل رہی تھی، میں سب سے پیچھے چپ کر کے بیٹھ گیا، اور معین بھائی نے مجھے دیکھا نہیں، اور معین بھائی تازہ آرٹس کونسل کے الیکشن میں سے ہار کے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری یہ تقریر کی جو ابھی تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ ریکارڈڈ ہمارے پاس ابھی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خود منتخب کرتا ہے، اور بہت اچھا ہوا کیونکہ میرے پاس نہ اتنا وقت تھا نہ، اور احمد شاہ کو اللہ، یہ معین اختر نے یعنی، اور میں اتنے بڑے ظرف کا آرٹسٹ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اور وہ ایک ان نون آدمی کے بارے میں تو ایک اس کا اتنا سا فین جیسے ساری دنیا تھی، اور 4 منٹ تقریر کی، اور سب یہ، اور قرآنی آیات، آپ کو پتہ ہے بہت سارے آخری سالوں میں وہ دین کی طرف چلے گئے۔ ابھی تمہاری تقریر سن رہا تھا، اللہ کرے تم سلامت رہو۔ اگر یہ تقریر اور وہ لڑائی کے بیچ میں جو عرصہ ہے، میں نے کوشش یہی کی ہے کہ کوئی میرا ساتھی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کی عزت ہوتی ہے یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہوئے، ایک سین کرتے ہیں، بے روزگار ہیں، بہت بڑے فن ہیں، بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان سالوں کو کیوں پوچھتے ہو، وہ میری توجہ کے زیادہ ضرورت ہے انہیں۔ میوزیشین جو بزرگ زندہ ہیں جو انتقال کر گئے، مہینے کے پیسے جاتے ہیں، اعلان نہیں کرتا۔ کووڈ میں تم نے بات کی انجیکشن، خالی انجیکشن نہیں تھا، سب کو چیک ملے تھے، سب کو 6 مہینے راشن ملا تھا۔ جی یہیں بیٹھے تھے تمہارے میں، اور دیکھیں ایک حکم تھا، حکم یہ تھا ایک تصویر نہیں بنے گی، یہ شکیل بتائے گا، ایک آرٹسٹ ایسا نہیں ہے، ایک قوال نہیں ہے، ایک سب بتائیں گے یہاں سے وہاں تک، اور یہاں آ کے خود بیٹھتا تھا کووڈ میں، جب جان کے خوف میں، بخاری میرے ساتھ ہوتا تھا، اور اس وقت خوف جان کا بھی تھا، اور تم تو راشن بانٹتی ہو، شہزاد بھائی نے نہیں لیا، اور بہت سے لوگوں نے نہیں لیا، لیکن اور ان آرٹسٹوں کا، ان میوزیشنز کا، بلکہ علی ظفر کے میوزیشن اور ٹینا ثانی کے میوزیشن، انہوں نے نہیں دیا انہیں راشن اور پیسے، آرٹس کاؤنسل نے دیا، وہ ممبر نہیں تھے، لیکن وزیر خان صاحب جیسے لوگ تھے ممبر بنا دیا۔ علی ظفر لاہور سے فون کر رہا، کہنے کا مطلب یہ ہے ایک تصویر نہیں بنوائی، آپریشن کرائے لوگوں کے، دل کے آپریشن بھی کرائے، آج بھی نہیں بتانا چاہتا، سب دوستوں کو منع کیا، ٹی وی کو قریب نہیں آنے دیا، کہ کسی سے درخواست نہیں لیں گے، کسی کا فوٹو نہیں بنے گا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ 4 بوریاں رکھی، فوٹو بلایا، 4، یہ آصف بیٹھا ہوا ہے،
اس نے کہا یہ فوٹو بنا رہا تھا بھائی آصف کدھر ہے ابھی یہاں بیٹھو تو میں نے کہا نہیں بھیا اور کئی چینل میرے پاس آئے میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے اور یہاں ایک بات سنو سب کو دیتا ہے اللہ لیکن وہ کسی کو ڈیوٹی پہ مقرر کرتا ہے اور وہ ڈیوٹی پہ اگر آپ دیانتدار نہیں ہیں زیادہ دن رہ نہیں سکتے آپ تو میں تو اس کے منتخب لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے مجھے یہ منتخب کیا کہ میں اس کے مخلوق کی خدمت کروں اس کے بندوں کی تو میرے لیے تو یہ اتنا بڑی بلیسنگ ہے اور پھر مطلب یتیموں کا غریبوں کا آرٹسٹوں دوسری بات جو تم کر رہی ہو وہ ابھی کمرانی صاحب گوادر سے آئے 13, 14, 15 جنوری کو پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے گوادر میں میوزک ہو رہا ہے تھیٹر ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے بک فیئر ہو رہا ہے کشتیاں بھیا فروری کی 10, 11, 12 کو لاہور میں ہو رہا ہے اس سے اگلے ویکینڈ پہ مظفر آباد میں ہو رہا ہے اس سے اگلے ویکینڈ پہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس سے اگلے ویکینڈ پہ پشاور میں ہو رہا ہے 3 دن اور عید کے بعد گلگت جا رہے ہیں اور جون جولائی میں شکیل کو پتا ہے امریکہ جا رہے ہیں کینیڈا جا رہے ہیں برطانیہ جا رہے ہیں UAE جا رہے ہیں اور امریکہ کے 4 شہروں میں جا رہے ہیں تم نے جو باتیں کی ہیں نا وہ پورا کام تقریباً ہم نے کر لیا ہے اور اس کا کچھ لوگوں کو جو کنسرن لوگ ہیں معلوم بھی ہے سب سے ضروری کام وہ سارے وہ یہ کہ ان کو جس طریقے سے بھی ان کے حالات زندگی بہتر کر سکتے عزت سے بجائے یہ کہ چپکے سے جیب میں چیک ڈالیں کوئی 2 منٹ کی پرفارمنس کرا کے وہی پیسے ان کو ڈالیں ٹھیک ہے یہاں اتنا بڑا میوزک فیسٹیول ہوا ہمارے بہت سارے آرٹسٹ جو ساتھی ہیں یہاں ہیں وہ نہیں گا سکے اور اس میں سبھی بڑے فن خواں 20,000 لوگ باہر سے واپس گئے ساری سڑکیں جام تھیں پرسوں 45 آرٹسٹوں نے گایا ہے یہاں 45 اور سب کو 2-2, 5-5, 10-10 ہزار کے لفافے نہیں ملے وہ میرے پیسے ہی نہیں مجھے 1 روپیہ ملے گا 1 کروڑ ملے گا 1 ارب ملے گا سب انہیں کو تقسیم کرنا آئیڈیل بات یہ ہے اپنے کام کو ایکسل کریں دیکھیں میں خالی کرسیوں کو نہیں دکھا سکتا جس آرٹسٹ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس آرٹسٹ کو زیادہ دکھاتے ہیں لیکن معین اختر کیا کرتا تھا یہ کیا وہ بڑی اچھی بات آپ کے پاس 2-4 لیڈنگ آرٹسٹ ہو اس کے ساتھ سپورٹنگ آرٹسٹ ہو وہاں ان کو ڈال کے معین بھائی بھی لفافے دلوا دیتے تھے آپ لوگ بھی کرتے تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں ہر پروڈیوسر کو اور ڈائریکٹر کو یہ کرنا چاہیے اب جیسے چاند پوری کو مسلسل ڈال آج بھی ہم جو جس کی کوئی ٹیک کیئر نہیں کر رہا وہ اللہ کر رہا ہے ہمارے تھرو کر رہا ہے یہ سارے فیسٹیول ہو رہے ہیں اس کی مجھے الگ سے پریس کانفرنس کرنی تھی اچھا بھیا مجھے نہیں پتا وہ نعمان کرے گا وہ موقع وہ دے گا مجھے خود بڑی مشکل سے موقع ملا تھا لیکن میرا دل اتنا چوڑا کیا سے مجھے لگا کہ میرا کام رہے گا نہیں ٹھیک ہے اور تم آخری آدمی تھی تم جس سے میں یہ تقریر کی توقع کرتا تھا ہاں کیونکہ یہ شہزاد بھائی میں جب بیٹر میں پڑھتا تھا اس وقت سے مجھے جان پیلے رنگ کی ایک میرے پاس وہ ہوتی تھی اس کے گھر اسلم شہر میں مجھے جو پرانے لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتا میں کیسا میں تھوڑا کڑوا تمہاری طرح ضرور ہوں ہاں مجتبہ لمبا میرا اسکول کا دوست تو یہ آج کون سے تاجی تھی جلسے 5 آدمی آتے نہیں تھے جلسہ کوئی کرتا ہی نہیں تھا کب ہوئے جلسے پاکستان میں کب ہوئے جو مرا کچھ لوگ چلے گئے مٹی ڈالنے اس کے بعد اگلے دن سے زندہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے والا ملک ہے مرے ہوئے کو پوچھتا کون ہے اس آرٹ کاؤنسل کو ہم نے روایت بنایا ہمارے ادیب ہمارے شاعر ہمارے فنکار زندگی میں بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے اور شہزاد بھائی کا اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے یہاں پر تمہارا ہم نے کرنا ہے اقبال بھائی اور کس کس کا بھائی ان کا قاضی واجد صاحب کا جو ایسا کوئی جلسہ تھا اسی طرح سے ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کی زندگی میں بھی کچھ کریں ہے نا اب انتقال کر گیا وہ بولیں گے سالے ہمیں لفٹ کرائی نہیں اب قبر میں پڑا ہوں گالیاں بھی نہیں دے سکتا اب میرے اوپر رو رہے ہیں اور گا رہے ہیں میں جیسے میوزک کے اپنے دوستوں کے اس میں کہتا ہوں یہ جو اجتماع ہے ظاہر ہے اس کے خاندان بیٹھا ہوا ہے ہم سب اس کا احباب ہے
آپ لوگوں کا حق اس پہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میری تو چند ملاقاتیں میں نے ان کو ممبر کیا, بغیر اسماعیل تارا نے مجھے فون نہیں کیا. اس کا فارم جب آیا, میں نے اس کو جب وہاں اسلام آباد میں نے ان کو فون کیا, اس کو کہا اسماعیل تارا تیرا, تب کہنا پاگل ہو. میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں, احمد شاہ ہوں. تو تمہارا ہو گیا ہے میڈم. تو کبھی میں اس بات کی پرائڈ نہیں لیتا, وہ ڈیزرو کرتا تھا. تم ڈیزرو کرتی ہو کل تمہیں ملے, یہ ڈیزرو کرتا ہے شہزاد رضا اس کو ملے. جو آرٹسٹ کام کر رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ میں ایک موقع دیتا ہے کہ جب ہم آپس میں کسی ایک ساتھی کے انتقال پہ بیٹھیں, اپنے دکھ سکھ بانٹیں. اور میرے لیے تو اور بھی اللہ کا شکر کیا ہے, کیا ہے کہ اب سارے جو مجھے گالیاں دے کے بھی مجھ سے مطالبے کرتے ہیں, میرے دوست ایسے ہیں نا جن کو غصہ آتا ہے کسی بات پہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے ہی جو مطالبہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وسیلہ مجھے ہی سمجھتے ہیں نا, ہے نا. تو یہاں بھی بیٹھے ہوں دو تین لوگ ناراض ہو گئے تھے, میں نے کہا بلایا, وہ سمجھ رہے تھے میں ان کی انٹری بین کروں گا یا ان کو گالیاں دوں گا, میں بلایا. اب میں نے کہا پاگل, اور بھائیا میرے لیے تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ توقع اس سب کے باوجود پھر مجھ سے ہی ہے. تو میں تو اتنا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مجھ پہ, اور یہ سارے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب انشاءاللہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کچرا کنڈی کو اٹھا کے ایسا بنایا کہ پاکستان میں کوئی ایسا نہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اس کو اپنے ادیبوں کے, اپنے آرٹسٹوں کے شایان شان بناؤں گا. 20 سال پہلے تقریریں کرتا تھا, کسی آرٹسٹ کو بھیک نہیں مانگنی پڑے گی, کسی گورنر وزیر اعلیٰ سے مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا. جب میں موجود ہوں نا. ہاں, دوسری بات, میں نے پچھلا کس کا تعزیتی جلسہ کیا تھا میوزک کا, ہم نے اس پہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نہیں, میں اس کا بیٹی کے بھی سربراہ ہوں کلچر کی, ہیلتھ کارڈ بنوائے, 50 دفعہ میسج کیے, فارم دیے, جتنوں کے نہیں بنے. اب تمام کی لائف انشورنس جنوری میں ہو جائے گی. کل کی گورننگ باڈی سے اپروول لیے کہ بھائی کم از کم ان کے بچوں کے لیے لیاقت چلا گیا, ان کی لائف انشورنس. ایک ٹیم بنائیں گے, نعمان کی بھی ڈیوٹی لگائیے, میسج چلیں گے, اور 1 جنوری سے ہم اس کی رجسٹریشن کر دیں گے. اور اس کا 1 روپیہ بھی کوئی آرٹسٹ پے نہیں کرے گا. کسی امیر آرٹسٹ کی نہیں کراؤں گا, وہ بھی امیر شکیل. جو مال والے ہیں ان کی نہیں کراؤں گا, ویسے میں کرا دوں گا, یہ تحفہ ہوگا آرٹس کاؤنسل کی طرف سے. لیکن جو اللہ تعالیٰ دیتا تو یہ دیکھ کے تھوڑی دیتا ہے کہ چھت پہ بھی برستا ہے, کھیت پہ بھی برستا ہے, پہاڑ پہ بھی برستا ہے, تو وہی تو برس رہا ہے. تو انشاءاللہ سب کی کرائیں گے, کریں گے. کریٹو لوگ آپ سمجھتے ہیں, آپ کچھ لکھتے ہیں, آپ گاتے ہیں, آپ طبلہ بجاتے ہیں, کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, تھیٹر کرتے ہیں, سب. اور جو جن کے ہیلتھ کارڈ نہیں بنے ہوئے, میں چیشتی کے تھک گیا ہوں, اتنے سست ہیں, تو میں نے اپنے بندے بٹھا دیے تھے کہ جس کو فارم بھرنا نہیں آتا وہ اپنا شناختی کارڈ لے آئے, ہم بھر کے دے دیں. تو انشاءاللہ یہ کریں گے. آج ہمیں اسماعیل تارا نے مر کے بھی ایک دفعہ دوبارہ جمع کیا کہ بھائی میں تو عزت سے چلا گیا, اور میرے بعد جو آئیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے. یہ حنیف ہے, ہم سب